بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون وقال الله تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أو كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوں گے، جس جگہ بھی ہوں گے، جب تمہارا وقت آئے گا موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر اور بڑے بڑے محلات کے اندر چھپ کر بیٹھ جانا۔ اور اگر دیکھا جائے تو مشاہدہ بھی یہی ہے، اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ موت نہ جوان کو چھوڑتی ہے، نہ بوڑھے کو چھوڑتی ہے، نہ بچے کو چھوڑے، نہ مرد کو چھوڑے، نہ عورت کو چھوڑے۔ نہ جانے کتنے جنازے ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھتے ہیں، اور کتنے جنازوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہم قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ موت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں، اور موت سے کسی کو کوئی راہ فرار بھی نہیں، کوئی بچنا چاہے تو بچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے کوئی انسان روتا ہے اور پلکوں پہ آنسو ہوتا ہے، زمین پر گر کر ختم ہو جاتا ہے، تو انسانی زندگی یہ بھی پلک جھپکتے ہی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ جیسے ہوا کے جھونکوں میں رکھا ہوا چراغ ہوا کے ایک جھونکے کا محتاج، ذرا سی ہوا چلی اور بجھ کر ختم ہو جاتا ہے، تو انسانی زندگی کا یہ چراغ کب ختم ہو جائے اور کب اس جہاں سے دوسرے جہاں میں چلا جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ کتنے انسان ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ صحیح سالم اپنے گھروں سے گئے، گھر والوں سے وعدے کر کے گئے، بچوں کو سامان کا لالچ دے کے گئے، کپڑوں کا وعدہ کر کے گئے، لیکن کپڑے لا کے تو کیا دیتے، انہی کو کفن پہنانا پڑ گیا۔ کتنے انسان ہیں جو خوش و خرم تجارت کے لیے گئے یا کئی سفر میں گئے، حادثے کا شکار ہو گئے، اور زندہ گئے تھے، مردہ لا کر گھر میں جنازہ رکھ دیا گیا۔ کتنے انسان ایسے ہیں جو صبح میں آرام سے سوئے، ذرا سی گھبراہٹ پریشانی ہوئی اور اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو یہ سب جنازے، یہ لاشیں، یہ موتیں، یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ یہ اعلان فرما دیتے کہ موت بس قیامت میں آئے گی، قیامت سے پہلے کوئی نہیں مرے گا، اور ہم جنازے اپنے ہاتھوں سے نہ اٹھاتے،
اپنے ہاتھوں سے قبرستان میں جنازوں کو لے کے نہ جاتے، اپنے ہاتھوں سے جنازے قبرستان میں نہ اتارتے، تو ہم لوگ تو موت کا بھی انکار کر دیتے، ہم تو موت کے ماننے سے انکار کر دیتے، کیونکہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ تو جنازے صبح، جنازے شام، جنازے رشتہ داروں میں جنازے، اور پڑوس میں جنازے، اور قبرستان میں جنازے، نہ جانے کتنے جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو موت کا یقین آتا ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے۔ لیکن آج یہ دل اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ ایک آدمی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ بڑی شاندار اور قیمتی باتیں بتاتے ہیں، لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دل سوئے ہوئے نہیں بلکہ دل موئے ہوئے ہیں، آپ کے دل مر چکے ہیں، کیونکہ اگر سویا ہوا ہوتا ہے اس کو جگایا جائے جاگ جاتا ہے۔ آج کل تو جگانے سے، جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے سے، اور قبرستان میں جا کر کھڑے ہو جانے سے، اور اپنے قریبی رشتہ دار کو قبر کے حوالے کر دینے سے، اس کے باوجود بھی دل کے اندر احساس نہیں، اور گناہوں سے نفرت نہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں، اپنے مرنے کا کوئی خیال نہیں، اور قبر میں جانا ہے اس کا کوئی احساس نہیں، اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر آئیں گے، سوال و جوابات ہوں گے، بڑی ڈراؤنی شکل میں آئیں گے، اس کا کوئی احساس نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل سوئے ہوئے نہیں بلکہ دل مر چکے ہیں، اور یہ دل مردہ ہو چکے ہیں، یہ تاریک اور سیاہ ہو چکے ہیں، اور سینوں کے اندر اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، کیونکہ ہم ان تمام چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس چند نوجوان آئے، آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے نوجوان کے دل سے تو مرنے کا خوف نکل چکا ہے۔ آج کا نوجوان سوچتا ہے ابھی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، بڑھاپا آئے گا، پھر موت آئے گی۔ اور کتنے جوانوں کے جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کتنے جوان حادثے کا شکار ہو گئے، کتنے جوان بیماری کے چلتے اس دنیا سے جا چکے، لیکن ہم لوگوں کے دلوں سے یہ موت کا بالکل احساس ختم ہو چکا ہے۔ احادیث کے اندر تو بتایا گیا کہ آپ چل رہے ہوتے ہیں اور موت آپ کے سر سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے، آپ موت کو بھول چکے ہیں، اور موت روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ تمہیں یاد کرتی ہے۔ اگر ہمیں موت یاد ہوتی تو کانوں میں بالی پڑے ہوئے نہ ہوتی، اگر موت یاد ہوتی تو گلوں میں چینیں اور ہاتھوں میں کڑے نہ ہوتے، اگر ہمیں موت یاد ہوتی تو کانوں میں ایئر فون لگا کر ہم اتراتے ہوئے اللہ کے سامنے تکبر اور بڑائی کرتے ہوئے اور فخر کرتے ہوئے ہم گلیوں میں ٹہل نہ رہے ہوتے۔ اگر موت کی یاد ہوتی اور قبر میں لاکھوں من مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے، وہاں پہ رہنا ہے اور سونا ہے، اگر یہ خیال ہوتا تو راتوں کی نیند اڑ جاتی، اگر موت کا خیال ہوتا تو کانوں میں ایئر فون لگا لگا کر ہم بدماشیاں کرتے ہوئے اپنے بستروں پر نہ لیٹتے۔ آج جو گناہوں کی بہتات ہے، گناہوں کی کثرت ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اور پل پل اللہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل بات یہ کہ دل تاریک ہو چکے ہیں اور دلوں سے مرنے کا احساس ختم ہو چکا ہے، اللہ کا ڈر وہ دلوں سے نکل چکا ہے، جنت اور جہنم کے مناظر ہمارے دلوں سے بالکل مٹ چکے ہیں۔ آج تو بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں قبرستان جاتے ہیں، جنازہ سامنے ہے، قبر کا گڑھا سامنے ہے، لاکھوں من مٹی کے نیچے کسی کو دفنایا اور دبایا جا رہا ہے، لیکن قبر کے سامنے کھڑے ہو کر بھی مرنے کا احساس دل میں نہیں آتا۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم بار بار قبرستان جایا کرو، کیونکہ موت کی یاد آتی ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے اور دل میں اللہ کا خوف آتا ہے۔ لیکن آج دل مر چکے ہیں، آج دل سیاہ ہو چکے ہیں، آج اچھائی اور برائی کا امتیاز وہ ہمارے دلوں سے بالکل مٹ چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قبرستان جانے کے بعد جنازہ سامنے ہے، قبر سامنے ہے اور جنازے کو دفنایا اور دفنایا جا رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں مرنے کا احساس دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اسی قبر میں تجھے آنا ہے اور منکر نکیر جو بڑی ڈراؤنی شکل میں آئیں گے ان کے سوالوں کا جواب دینا ہے، یہ بات اور یہ احساس دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ آج ذرا سوچیں ہم کیسی غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں، کتنے جوانوں کے جنازے سامنے، کتنے بڑے اور بوڑھوں کے جنازے ہمارے سامنے، لیکن دل سے یہ احساس ختم ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس احادیث کے اندر آتا ہے کہ بڑے بوڑھے اور بزرگ نہیں بلکہ چند نوجوان آئے تھے۔ آپ علیہ السلام سے کہا تھا اللہ کے نبی آپ بتائیے من اکیس الناس و احزم الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اکثرهم ذکر للموت، کہ وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، وہ اکثرهم استعدادا للموت، اور وہ لوگ جو موت کی کثرت سے تیاری کرنے والے ہیں، کہ یہ لوگ سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار لوگ ہیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بتایا جو موت کی زیادہ تیاری کرے، جو موت کو کثرت سے یاد کرے، وہ سب سے عقل مند اور ہوشیار انسان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو موت کو بھول جائے اور موت کو یاد نہ کرے، گناہوں میں ڈوبا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اور پل پل گناہ کر کے اللہ کو چیلنج کرتا رہے، اللہ کی غیرت کو للکارتا رہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے۔